بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن ایجوکیشن اکیڈمی کی جانب سے تعلیم النساء کورس سبق نمبر 3 زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہوئی اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا پھر اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال بڑا زہریلا گنجا سانپ بنا دیا جائے گا، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق کی طرح لپیٹ دیا جائے گا، پھر اس کے دونوں جبڑے پکڑ کر نوچے گا، پھر یوں کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ مضمون قرآن مجید کی ایک آیت میں بھی آیا ہے، اور اس مضمون کو ارشاد فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس سونا چاندی ہو اور اس میں سے وہ اس کا حق ادا نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر ان کو دوزخ کی آگ میں گرم کر کے اس کی گردنوں کو اور پیشانی کو اور پیٹھ کو کمر کو داغ دیا جائے گا، اور جب ٹھنڈی ہو جائیں گی اس دن میں جو 50,000 برس کا ہوگا، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہوگا، پس وہ اپنا راستہ جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، بھلا ایسے سخت عذاب کی کس کو طلب ہے؟ تھوڑی سی لالچ اور فنا ہونے والے مال کی محبت میں اتنی بڑی مصیبت بھگتنے کے لیے اپنی جان کو تیار کرنا بڑی بے وقوفی اور نادانی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے خرچ نہ کرنا یہ گناہ ہے، اور اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا یہ دین ہے اور ثواب ہے۔ اگر تم پر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو بھی زکوٰۃ دینے کے لیے آمادہ کرو۔ اپنے عزیزوں کو کی یہی خیر خواہی ہے کہ ان کو آخرت کے عذاب سے بچایا جائے۔ بہت سی عورتوں کے پاس زیور ہوتا ہے مگر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، شاید آخرت کے عذاب میں اپنی جان کو جھونکنے کو یہ اچھا سمجھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ حضرت علماء نے فرمایا کہ قرآن مجید میں 33 جگہ پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی آیا ہے، اور جہاں جہاں صرف زکوٰۃ کا ذکر ہے اس کے علاوہ بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو کچھ اپنی جانوں کے لیے کوئی بھلائی پہلے سے بھیج دو گے اللہ رب العزت کے پاس تم اس کو پالو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی کہ باقی مال کو پاکیزہ بنا دے، اور ایک حدیث میں ہے کہ بلا شبہ تمہارے اسلام کی تکمیل اس میں ہے کہ مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ سے مال کا شر دور ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو اس کا مال شر سے دور ہو جاتا ہے۔ شر کے معنی ہے برائی، خرابی کے مال سے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں۔ اب حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ دینے سے مال کی خرابی دور ہو جاتی ہے، تو وہ مال نہ تو آخرت کے لیے عذاب کا سبب بنتا ہے اور نہ دنیا میں برباد ہوتا ہے، نہ اس کی وجہ سے کوئی اور خرابی اور مصیبت آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کے ذریعے محفوظ بناؤ، اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو اور دعا کرو، اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کے ذریعے آنے والی مصیبتوں کی موجوں کا استقبال کرو۔ جی آگے ہے زکوٰۃ روکنے سے کیا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ انسان جب نہیں دیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں اللہ ان پر قحط کی مصیبت ڈال دیتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں ان کی سزا میں بارش روک لی جاتی ہے، اگرچہ چوپاہے نہ ہوں ذرا بھی برابر بارش نہیں ہوتی۔
اور زکوٰۃ روک لینے سے مال تلف ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ فرض کس پر ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے بہت بڑا مالدار ہونا ضروری نہیں۔ جو مرد یا عورت 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر پیسہ، روپیہ پیسہ ہو یا مال تجارت کا مالک ہو تو وہ شریعت میں مالدار ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جب سال گزرے گی، سال پورا ہوگا تو سال کے مکمل ہونے کی بھی شرط ہے تو وہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ زکوٰۃ کے متعلق چند مسائل ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے، کس کو نہ دی جائے۔ دیکھیں، زکوٰۃ اصول فروع کو دینا جائز نہیں ہے۔ اصول فروع کہتے ہیں کہ جس سے آپ اصول کہتے ہیں جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، یعنی آپ کا والد ہے، آپ کی والدہ ہے، آپ کا دادا ہے، آپ کی دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، یہ اصول میں آئیں گے، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ فروع کہتے ہیں آپ کے بیٹے کو، آپ کی بیٹی کو، آپ کے پوتے پڑپوتے، نواسا نواسیاں، ان سب کو فروع کہتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور اسی طرح شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ البتہ اپنے غریب بہن بھائی ہیں تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اپنے جو رشتہ دار دوسرے رشتہ دار ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہوں، غریب ہوں۔ اور زکوٰۃ کی رقم سے مسجد بنوانا بھی جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی رقم سے مردے کو کفن خرید کر دے دینا یہ بھی جائز نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کی رقم کسی غریب مستحق کے قبضے میں دینا جائز ہے، کسی کے قبضے میں دے دی جائے۔ ہاں، زکوٰۃ کی رقم آپ چچا کو بھی دے سکتے ہو، آپ بھتیجے کو بھی دے سکتے ہو، بھانجے کو بھی دے سکتے ہو، ماموں کو دے سکتے ہو، خالہ زاد، پھپھی زاد، ان سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ اور ان کو دینا زکوٰۃ دوہرا ثواب ہے، ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب ہوگا اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ہوگا، ان میں دگنا انسان کو ثواب ہوگا۔ دیکھیں، یہاں ایک تنبیہ سمجھیے، زکوٰۃ کا حساب چاندی سے، یعنی مال جب چاندی کے حساب سے مال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہے، اور اکثر لوگ انگریزی مہینوں کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے انگریزی مہینہ اسلامی مہینوں سے 10 دن بڑا ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہر 36 سال کے بعد ایک سال کا یہ وہ بڑھ جاتا ہے، ایک سال یہ کم ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کو اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ادا کیا جائے، انگریزی مہینوں کے اعتبار سے نہ کیا جائے۔ البتہ نفلی صدقہ یہ زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کا ادا کرنا بھی ضروری ہے، نہیں ادا کریں گے گنہگار ہوں گے۔ نفلی صدقہ یہ ادا کریں گے تو ثواب ہوگا اور آخرت میں اس کا اجر عظیم ملے گا، لیکن یہ اگر نہیں ادا کریں گے تو اس پر ہمیں گناہ نہیں ہوگا، یہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے۔ اور البتہ اس میں یہ بھی شرط ہے کہ نفلی صدقہ آپ مسجد میں دینا چاہیں تو مسجد میں بھی دے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔